اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 15 اور 16 نمبر آیت سورہ معاہدہ۔ اے اہل کتاب، بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول، کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے بہت سی ایسی چیزیں جنہیں تم چھپایا کرتے تھے کتاب سے، اور درگزر فرماتا ہے بہت سی باتوں سے۔ بے شک تشریف لایا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک کتاب ظاہر کرنے والی، دکھاتا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں جو پیروی کرتے ہیں اس کی خوشنودگی کی سلامتی کی راہیں، اور نکالتا ہے انہیں تاریکیوں سے اجالے کی طرف اپنی توفیق سے، اور دکھاتا ہے انہیں صراط مستقیم۔ سارا کچھ آیت کریمہ سے ہی واضح ہے، سب کچھ ایزی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے بارے میں فرمایا ہے کہ اس پاک ذات نے تمہارے لیے نہایت محترم کل جہانوں کے لیے رحمت اپنے عظیم و شان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جو تم لوگوں کے پاس روشن دلائل اور معجزات لے کر آئے۔ ان کو یہود و نصارہ اہل کتاب کے مختلف گروہ وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے بہت سی ایسے سوالات، بہت سی ایسی چیزیں لے کر آیا کرتے تھے جو ان کی صدیوں سے بھی ہزاروں صدیوں پہلی باتیں ہوا کرتی تھی، کیونکہ سارے کے سارے انبیاء کرام کے جو قصے ہیں، جو ان کی ساری کی ساری وہ واقعات ہیں، وہ ہمیں قرآن کریم سے ہی ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کھول کھول کر بیان کیا، اس کے باوجود ان ہٹ دھرموں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتے تھے، کوئی نہ کوئی اس طرح کی چالیں چلنا شروع کر دیتے تھے۔ ایون انہوں نے اپنی روزی کے لیے، انہوں نے شرک کے لیے، اپنے ان کے راستے وہ نکل آئے ان کے کھانے پینے کے لیے، اس کے لیے انہوں نے ایسی ایسی چیزیں نکال لی تھیں جن کے ثبوت تو بڑے دور کی بات ہے، جو کسی کو قول بھی نہیں تھا کہ یہ کام کرنا یا ایسا کرنا۔ ہمسایوں کو، نیبرز کو، رشتہ داروں کو نظر و نیاز دینے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، باقی کا کوئی کچھ بھی نہیں ہے، صرف اہل محلہ اور عزیز قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے۔ رشتہ دار بھی ایسے نہیں کہ وہ دور دراز ہوں، دوسرے کنٹریز میں ہوں، ان کو جو کہ قریب ہوں ان رشتہ داروں کو، لیکن ان لوگوں نے اپنا بیچ میں وہ کانٹا فٹ کرنے کے لیے ان لوگوں نے یہ کام کیے، یہ سارے کے سارے انہوں نے کیے تاکہ ان کے جو ہے وہ بھی لگی رہے، ان کی روزی بھی ساتھ لگی رہے۔ اس طرح کر کے انہوں نے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ مکسنگ کر دی تھی۔ ایون قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس نے رجم کا انکار کیا، رجم کرنا یعنی وہ جو زنا کا کوئی مرد یا عورت ارتکاب کرتے ہیں تو وہ اس کو منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کر وہ پورے گاؤں میں وہ کرنا، رجم کرنا، یا اس کو کوڑے لگانا، 80 کوڑے لگانا، یہ سارا کچھ جس نے انکار کیا اس نے گویا قرآن کا انکار کیا۔ ان لوگوں کی کتاب میں، انجیل میں، بائبل میں، تورات میں یہ سارا کچھ تھا، لیکن ان لوگوں نے اس چیز کو نکال لیا۔ آج آپ دیکھیں کہ ان کی بہن بیٹیاں کیسے آج دیکھ رہے ہیں ان کے حالات، کوئی حلال و حرام کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ اچھا، ایک اور یہاں پر چیز یہ والی پیدا ہوتی ہے، قرآن کریم میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، شفا ہے، سب کچھ ہے۔ آپ یہ سوچئے کہ ان لوگوں نے کچھ چیزیں مٹائی تھی، نظر و نیاز کو ان لوگوں نے اس قدر وسیع کر دیا تھا، اس قدر انہوں نے کرا دیا تھا کہ ہمیں دو، ہمیں دو، ہمیں دو، اس طرح یہ ہوگا، وہ ہوگا، یہ سارے کا سارا جو ہے وہ کتابوں سے ہٹ کر وہ لوگ چلے تھے۔ اب ہمارے بیچ میں جو لوگ رہتے ہوئے ایسا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ کم سے کم وہ تو نہیں ہو سکتا جو ان کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ میں نے آپ کو بہت ساری دلیلیں دے دی ہیں آلریڈی، انشاءاللہ ہمارے ساتھ تو ویسا نہیں ہوگا، لیکن کچھ ہوگا صحیح۔ جو دین میں کوئی چیز نکالتے ہیں، نئی چیز نکالتے ہیں جس کا کوئی کانسیپٹ، جس کا کوئی ثبوت وغیرہ نہیں ہے، تو وہ والے سارے کے سارے ہوں گے، اس میں کوئی۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایسی بہت ساری ان کی
جو باتیں ہیں ان کو تھوڑا اگنور ہی کیا ہے، کیونکہ ان کے بارے میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں کوئی مفاد نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتوں سے خاموشی اختیار فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے لیے بیان نہیں کی، کافی اس میں وہ ہوا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے آج کل کے ماحول سے ریلیٹڈ شرک کی، کفر کی، کس قدر یہ وسیع ہو چکا ہے، وسیع ہو رہا ہے، اس کا کیا ہوگا، اس کا انجام کار کیا ہوگا۔ اور جو لوگ ایسی چیزوں کو پھیلاتے ہیں بنا تحقیق کیے، کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، ایسے لوگوں کا کیا ہوگا؟ تحقیق کے بغیر کبھی کسی چیز کو شیئر نہ کیا کریں، نہ لائک کیا کریں، نہ کیا کریں۔ آپ کو ہوتا ہے جیسے جیسے آپ وہ اس کو شیئر کرتے ہیں یا آپ اس کو کمنٹمنٹ کرتے ہیں، بے شک آپ کو علم نہیں ہے، اس کو سرچ کرو۔ آج کل انٹرنیٹ پہ بہت کچھ موجود ہے۔ میرے جیسے بہت سارے لوگ آپ کو بنا کسی غرض کے، بنا کسی لالچ کے، ہم لوگ آپ کو ایسے بتا رہے ہیں، آپ لوگ نہیں مان رہے اس بات کو۔ ہمیں کوئی مفاد نہیں ہے، ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، ہم صرف وہ کر رہے ہیں، ہمیں صرف وہ کرنا ہے۔ باقی انجام کار ہمارا کیا ہوگا اللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں اپنی جان کا بھی اختیار نہیں ہے، نہ ہم لوگ اپنے کسی نفع یا نقصان کا وہ رکھتے ہیں۔ قرآن کریم کے تحت ہم سے اگر کوئی اللہ نہ کرے غلطی، کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اس کے لیے ہم لوگ نوافل ادا کرتے ہیں، اس کے لیے ہم صدقہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم لوگ ایسی چیز میں شیئر نہیں ہوتے جس کا کوئی ثبوت کوئی نہ موجود ہو، بلکہ جو کام قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، ہم وہ کام نیکی کا دیکھنے میں نیکی لگ رہی ہو لیکن ہم وہ بھی نہیں کرتے، کیونکہ قرآن کریم میں سب کچھ موجود ہے۔ قرآن کریم میں قیامت تک آنے والے جو تمام کے تمام ہدایت، حلال و حرام جو کچھ ہے، سب کا سب موجود ہے۔ پھر ہم کیوں کر کسی اور چیز کے پیچھے چل سکتے ہیں؟ کیوں ہمیں کسی کی بات کے پیچھے زبان لگ جاتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتی ہوں، آپ نے غور کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرمایا کرتے تھے، جہاں تشریف فرما ہوتے تھے، جس چٹائی پہ وہ بیٹھا کرتے تھے، آپ کے ساتھی، آپ سے ہدایت لینے والے سارے کے سارے اسی چٹائی پہ بیٹھا کرتے تھے، نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود۔ یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایسی کتاب ہے جو اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، یہ کتاب ہدایت ہے اور اس میں متلاشیان حق کے لیے نجات، سلامتی اور استقامت کی راہوں کو روشن کر دیتی ہے، انہیں اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ نعمت خداوندی کے حصول کا ذریعہ ہے اور ناپسندیدہ چیزوں سے بچنے کا اجتناب ہے۔ یہ گمراہی کو مٹاتی ہے اور ہدایت کی طرف بلاتی ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔